سلطنت عثمانیہ ایک ایسی ریاست جس نے کبھی یورپی تاریخ پہ اپنا نشان چھوڑا تھا، اس نے اپنی سمندری لڑائیوں میں ایک غیر معمولی ٹرک آزمایا، یعنی کہ بندر۔ سلطنت عثمانیہ نے کئی سالوں تک بندروں کا استعمال کیا، لیکن ان پرائمیٹس کے لیے کہانی کا اختتام اچھا نہیں ہوا۔ یہ ہے سلطنت عثمانیہ میں بندروں کی کہانی۔ سلطان بایزید دوم کے دور میں عثمانی بحریہ نے نمایاں ترقی کی، شپ یارڈز قائم کیے گئے اور ریاست نے سمندری سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ سلطنت عثمانیہ نے دوسری ریاستوں کے خلاف جنگوں میں بحری برتری حاصل کی۔ عثمانی انجینئرز اور دلیر ملاحوں کے ذریعے تعمیر کردہ متاثر کن بادبانی کشتیوں کے علاوہ عثمانی بحریہ نے ایک عجیب اور غیر معروف ہتھیار یعنی بندروں کو استعمال کیا۔ بندروں نے عثمانی جہازوں پر چوکیدار کے طور پر اہم کردار ادا کیا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ بندروں کی بینائی انسانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی، عثمانی بحری جہازوں پر واچ ٹاورز خاص تربیت یافتہ بندروں کے ذریعے نگرانی میں ہوتے تھے۔ یہ بندر دوربین یا انسانوں کی بجائے کھلے پانی میں جب جہاز دیکھتے تو چیخ چیخ کر عملے کو آگاہ کرتے۔ اس سے عملے کو دشمن کے جہاز کا پتہ لگانے سے پہلے تیاری کرنے کا موقع مل جاتا۔ آنے والی جنگ کی صورت میں عملہ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر سکتا تھا۔ اگر تصادم سے گریز کیا جانا ہوتا تو راستہ بدل لیتے اور آسانی سے بے خبر دشمن کے جہاز کے دور سے گزر جاتے۔ جبکہ عثمانی بحری جہازوں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا، دشمن کے بحری جہاز حالات سے غافل ہو کر اپنا سفر بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھتے۔ بندروں نے عثمانی بحریہ میں کئی سالوں تک اسکاؤٹس کے طور پر خدمات انجام دی۔ خاص طور پر سلیمان عظیم کے دور میں شمالی افریقہ میں ایک اہم حصہ حاصل کرنے کے ساتھ ہی ملاحوں اور تاجروں نے بندروں کو استنبول لانا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بندر امیروں کے لیے پالتو جانور بن گئے، خاص طور پر شپ یارڈ کے قریب کے علاقوں میں۔ بندروں کو نہ صرف پالتو جانور کے طور پر رکھا جاتا بلکہ جہازوں پر نظر رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا۔ بندروں کی فروخت کے لیے مختص خصوصی دکانیں بھی بنائی گئیں، لیکن صورتحال نے اس وقت کروٹ لی جب ابتدائی طور پر سمندر میں فائدہ مند ان بندروں نے شہر میں گھومنا اور آبادی بڑھانا شروع کر دی۔ استنبول میں بندروں کی موجودگی سے پریشان لوگوں کا ایک گروپ سامنے آ گیا۔ ان میں عبد الکریم فندی نامی ایک شخصیت بھی تھی جو سلطان مراد سوم کے ساتھ اقتدار اور اثر و رسوخ کے عہدے پر فائز تھے۔ عبد الکریم فندی، جو اپنے گرم مزاج اور غیر مسلم عثمانی شہریوں کے خلاف امتیازی سلوک کے لیے جانے جاتے تھے، انہوں نے بندروں کے ساتھ اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔ نماز جمعہ کے بعد ایک اشتعال انگیز خطبے میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ غیر مسلم ان بندروں کو گھر میں نامناسب مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مشتعل عثمانی شہریوں نے بعد میں بندروں کی دکانوں کو لوٹ لیا۔ واقعات نے ایک چونکا دینے والا موڑ لیا اور عبد الکریم فندی نے تمام پکڑے گئے بندروں کو درختوں سے لٹکانے کا حکم دے دیا۔ اس سے عثمانی بحریہ میں بندروں کے استعمال کا خاتمہ ہو گیا۔ استنبول میں بندروں کی تعداد بتدریج کم ہو گئی اور بالآخر عبد الکریم فندی کے اعمال سے پیدا ہونے والی دشمنی کی وجہ سے وہ مکمل طور پر غائب ہو گئے۔ عبد الکریم فندی کا نام عثمانی بحریہ میں بندروں کے استعمال کو ختم کرنے میں اپنے کردار کے لیے تاریخ میں لکھا گیا۔ ان کی عرفیت بندروں کا قاتل عبد الکریم بن گئی۔ جب عبد الکریم فندی کا انتقال ہوا تو سلطنت عثمانیہ میں جانوروں سے محبت کرنے والوں نے جشن منایا، کیونکہ اس سے شہر میں بندروں کے ساتھ بدسلوکی کا خاتمہ ہو گیا۔